بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو بڑے افسوس کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اقبال کا شعر ہے کہ ہر کوئی مستے محض کے تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، نائے حیدری فخر ہے نائے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم جو ہے اگر اپنے معاشرے کی بات کریں تو ہمارے معاشرہ بڑا جذباتی معاشرہ ہے۔ اس معاشرے کے اندر کچھ لوگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں کہ ان کے پاس رجسٹر ہیں کہ وہ کسی کو اسلام سے نکال دیتے ہیں، وہ کسی کو سنیت سے نکال دیتے ہیں، کسی کو مسلک سے نکال دیتے ہیں، کسی کو جو ہے وہ دوزخ کا ٹکٹ دے دیتے ہیں، کسی کو جنت کا ٹکٹ دے دیتے ہیں۔ وہ خود کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سارا وہ کافر ہے۔ بس ہم ہی جو ہے وہ عاشق رسول ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عاشق رسول نہیں ہے، یا ہم ہی جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی شخص جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس طرح نہیں ہوتا۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دیکھیں اور آقا علیہ السلام کا اسلام بڑا وسیع ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم عاشقوں کی بات کریں یا عشق کی بات کریں، کیا عشق رسول یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولیں، آپ ملاوٹ کریں، آپ دھوکہ کریں؟ اس ملک کے اندر جو ہے وہ ملاوٹ سب سے زیادہ ہوتی ہے، دھوکہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، رشوت سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور سود سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو چلتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ عاشق رسول جو ہوتے ہیں، یہ عشق رسول، اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ نماز کے وقت ہم نماز پر بحث تو کر رہے ہوتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے۔ ہم رمضان میں روزہ کتنے لوگ رکھتے ہیں؟ تو ہم عمل کی طرف نہیں آتے، باتوں سے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس طرف جاتے ہیں۔ اور جو آقا علیہ السلام نے جن کاموں سے منع کیا اس طرف تو ہم آتے نہیں، یا جو کام آقا علیہ السلام نے فرمائے اس طرف تو ہم جاتے نہیں۔ تو اس طرف جاتے ہیں کہ جو آسانی کی طرف ہو، یا جس سے جو ہے وہ آسانی نکلے، ہم اس طرف جاتے ہیں۔ وہ اسلام جو ہے وہ ہمیں وہ اسلام اچھا لگتا ہے جو ہماری خواہشات کے مطابق چلے۔ ہم نے وہ قرآن کی آیات یاد کی ہوتی ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہوں، ہم نے وہ اشعار یاد کیے ہوتے ہیں جو ہمیں اچھے لگتے ہیں، چونکہ ہم اسلام کو اپنی خواہشات کے مطابق چلانا چاہتے ہیں نا۔ ہم بیٹی کو وراثت میں حصہ کیوں نہیں دیتے؟ کہ ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا۔ ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے۔ ہم جہیز کیوں دیتے ہیں؟ کہ وہ ہمیں اچھا لگتا ہے، وراثت نہیں دیتے۔ تو ہم اسلام کو اپنی خواہشات کے مطابق، اپنی نفسیات کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسلام وہ نہیں ہے۔ اسلام وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، جو آقا علیہ السلام نے دیا، اور جو 1400 سال پہلے مکمل ہو گیا۔ اب دیکھیں کچھ عاشق رسول نے اس سری لنکن شخص کو جو ہے وہ قتل کر دیا، جلا دیا۔ اب اس کا کتنا نقصان ہوگا، ملکی لیول پر کتنا نقصان ہوگا، ملک کتنا بدنام ہوا، عوام کتنی بدنام ہوئی۔ اور ہم دوسروں کو یہ تو کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ پر امن دین ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ کہتے تو ہو کہ پر امن ہے، مگر عملاً جو ہے وہ پر امن ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے ہمیں اس حوالے سے سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اور جب کہ ہمارے ملک کے اندر عدالتیں موجود ہیں، قانون موجود ہیں، تو پھر قانون کو خود ہاتھ میں بھی نہیں لینا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں قانون پر چھوڑنی چاہیے۔ گورنمنٹ خود فیصلہ کرے، گورنمنٹ خود جو ہے وہ سزائیں دے۔ وہ جو راجکو فیکٹری کے اندر سری لنکن شخص آیا ہوا تھا، وہ تو پتہ نہیں اردو بھی اس کو آتا تھا یا نہیں آتا تھا، اس کو پنجابی بھی آتی تھی یا نہیں آتی تھی، وہ قرآن کی تحریر کو اس طرح کب سمجھتا ہوگا؟ تو اگر اس نے مسٹیک کر دی تو ہمیں اس کو اس طرح جو ہے وہ ڈیل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں جو ہے وہ چاہیے تھا کہ ہم گورنمنٹ کو بتاتے، قانون کو بتاتے۔ لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ کسی کو یوں ہی جو ہے وہ اسلام سے نہیں نکال دیتے، یوں ہی جو ہے وہ مذہب سے نہیں نکال دیتے، یا یوں ہی کسی پر جو ہے وہ فتویٰ نہیں لگا دیتے، بلکہ جو ہے یہ بڑی حساس چیزیں ہوتی ہیں جس سے بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے، آپ کا خود کا بھی، کسی کا بھی۔ اور لاسٹ میں اقبال کا شعر کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے ساسے زیاں جاتا رہا۔ تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، اب اس کی بھی قیمت ہمیں چکانا پڑے گی۔
سیالکوٹ کی جو سپورٹس انڈسٹری ہے اب اس کو ظاہری بات ہے خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا اس چیز کا.